یہ مٹی کی ٹکی رکھ کر. تو اس میں بھی بھائیوں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں. امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز. اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا دیں. چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز. جواز کا مطلب ہے یہ جائز ہے. جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے. حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ کو پتہ ہے وہ شب قدر والی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی تو صحابہ نے نبی علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشیع عمل کر رہے ہیں یا عرب میں عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہے خانہ کعبہ شریف میں بہت سخت سردی ہو تو الگ بات, ورنہ لوگ ماربل پہ ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں اور وہ ماربل زمین کا حصہ ہی ہے. ماربل زمین میں سے نکلتا پتھر ہے. تو اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یا پہنتے ہیں اس پر سجدہ نہیں ہوتا. مثلا اب یہ کپڑا پہنا جاتا ہے, اس کے اوپر سجدہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے مٹی کی ٹکی اس لیے رکھ لی. یہ انہوں نے مسئلہ اجتہادی کیا ہے. یہ ان کی غلطی جو اپنی جگہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا چونکہ مٹی پر سجدہ ہونا چاہیے سنت ہے, یہ بات انہوں نے اچھی لی کہ سجدہ مٹی پر ہونا چاہیے, سنت یہی ہے. چٹائی پر بھی جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ مٹی پر سجدہ. یہ وہ کربلا کی مٹی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے, وہ ان کے نزدیک وہ مٹی نہ ملے پھر وہ پتا جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں. وہ بھی نہ ہو تو بعض کر اپنے ہاتھ پہ یوں سجدہ کر لیتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں افضلیت کے طور پر کرتے ہیں. لیکن اس میں میرا سٹانس یہ ہے کہ سجدہ صرف ماتھے نہ نہیں کرنا ہوتا, 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے. پھر 7 ٹکیاں ہونی چاہیے, 2 پاؤں کے نیچے, 2 گھٹنوں کے نیچے, 2 ہاتھوں کے نیچے. کیونکہ سجدہ صرف ماتھا لگانے کا نام تو سجدہ نہیں ہے. سجدے کا پورا پروٹوکول ہے. یا تو کہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں اٹھا لیں یوں, صرف ماتھا لگائیں تو یہ سجدہ ہے. تو انہوں نے یہ اجتہاد تو کیا اور میں نے ان کے علماء سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاں کوئی روایت, کہتے ہیں روایت کوئی نہیں ہے. روایت یہ ہے کہ لائیو زمین پہ نماز پڑھی جائے یا چٹائی ہو, جیسے ایک کھجور کی چٹائی بنی ہوئی ہو, کسی زمانے میں ہماری مسجدوں میں بھی ہوتی تھی, اس پہ وہ بھی قائل ہے کہ وہ کھائی نہیں جاتی, ٹھیک ہے, اور وہ نیچرل چیز ہے, اس کے اوپر وہ سجدے کے قائل ہے. کھجور کی چٹائی جو یہ ہمارے پھوڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اس پہ نماز پڑھی جائے. تو انہوں نے ٹکی والا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی اخذ کیا ہے. لیکن یہ اتنا بھی مسئلہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے جس طرح ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ افضلیت کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. خاک پر سجدہ, سجدگاہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا, اللہ نے میرے لیے زمین کو, خاک کو سجدگاہ قرار دیا ہے. یہ حدیث پیغمبر ہے کہ جسے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بالخصوص بخاری میں اور صحیح نسائی میں, ابن ماجہ میں اور سنن ابن داؤد وغیرہ میں اس حدیث کو نقل کیا. پیغمبر جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ قالین پر سجدہ نہیں کرتے تھے. پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا امامہ زمین کے اور ان کے درمیان حائل تھا, ان کے ماتھے میں, ان کے پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا. آپ نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ آپ اسے نماز ختم کرنے دیتے, بلکہ آپ آگے بڑھے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور آپ نے اس کا امامہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی جانب پیچھے ہٹا دیا تاکہ پیشانی اور زمین میں کپڑا حائل نہ ہو. لہذا کپڑے پر سجدہ یہ پیغمبر اکرم کی سنت سے ہٹ کر ہے. السجود علی الخمرہ, یہ کتب اہل سنت کے اندر پورا باب ہے. خمرہ, ٹھیکرے پہ سجدہ اور مٹی, پختہ مٹی پہ سجدہ, یہ پیغمبر کی سنت ہے. پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے. ایک شخص کہنے لگا کہ آپ سجدگاہ پر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں. کبھی اگر کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہو تو اس پہ چڑھتا نہیں ہے, اس وقت بیٹھتا نہیں ہے, اس پہ سوار نہیں ہو جاتا. ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لہذا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی اذان کہی جاتی رہی ہے, نبی کے زمانے میں بھی اور بعد از پیغمبر بھی. اسی طرح اگر سجدگاہ جو خاک جس پر ہم سر رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس پہ سر نہیں رکھیں گے, بلکہ اسے اپنے سر سے آگے رکھیں گے, تب جا کر اس خاک کا سجدہ شمار ہوگا. کربلا سے پہلے مطلقاً خاک پر سجدہ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ
وطابت الارض التی فیہا دفنتم، معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ خاک جس میں آپ حسین دفن ہو گئے، اے اصحاب پیغمبر جس خاک میں آپ دفن ہو گئے، وہ خاک طیب و طاہر ہے، لہذا جب خاک پر سجدہ کرنا ہی ہے تو پھر وہ خاک جو طیب و طاہر زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، اسے اگر سجدہ کا قرار دے دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے ہم سے کہا کہ آپ خاک پر سر رکھتے ہیں، آپ سجدگاہ پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، لہذا آپ شرک کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر بڑا مشرک کون ہوا؟ جو ہر جگہ سر رکھ لے اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں، اور جو مخصوص جگہ پر سر رکھے اور پاک اور خاک پر سر رکھے اسے مورد الزام ٹھہرا جائے۔ کتب اہل سنت کے اندر السجود علی الخمرہ ایک پورا باب ہے سجدگاہ کے عنوان سے۔ پیغمبر نے کبھی کپڑے پہ سر نہیں رکھا، ہمیشہ پختہ مٹی پر اور ٹھیکرے پر اور خاک پر سر رکھا ہے، یہی سنت